بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جو بہت مالدار تھا، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کے بھتیجے یہ چاہتے تھے کہ وہ مر جائے اور وراثت کا مال ان کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک بھتیجے نے رات کے پہر میں اس کا قتل کر دیا اور اس کو لا کر شہر عام پر ڈال دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کسی اسرائیلی کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے لاش دیکھی تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جھگڑتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھے کے بھتیجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے چچا کے قتل کی شکایت کی۔ ناظرین، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا بھلا کرے گا جو ہمیں اس مقتول کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ بوڑھے کے بھتیجوں نے عرض کیا، حضور آپ اللہ عز و جل سے دریافت کریں کہ بوڑھے کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کے مارا جائے تو وہ خود اٹھ کھڑا ہوگا اور بتا دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بتایا تو وہ بولے، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ہم اس مقتول کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں، یعنی میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کروں جو مجھے وحی نہ کی گئی ہو۔ اور فرمایا کہ جب میں نے قتل کے قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اس نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ ناظرین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ پابندیاں عائد کیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پابندیوں میں جکڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کی صفات کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی عمر کے بارے میں دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جس کو بڑی مشکل سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ ایسی گائے ذبح کریں جو نہ تو بڑی ہو اور نہ عمر میں بہت چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اور جب انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا تو انہیں حکم ہوا کہ بالکل گہری زرد ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، یہی رنگ لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ صفات تھیں جن کا کسی ایک گائے میں پایا جانا مشکل تھا، کیونکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایسی گائے ذبح کی جائے جسے ہل پر نہ جوتا ہو اور نہ اسے پانی نکالنے کے لیے کام میں لایا ہو، وہ بے عیب ہو، اس کے رنگ میں کہیں کوئی داغ نہ ہو، پورے جسم کا ایک ہی رنگ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب پابندیاں لگا دیں اور گائے کے اوصاف بتا دیے تو وہ کہنے لگے، ہاں اب آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے رنگ اور اوصاف کی گائے صرف ایک یتیم بچے کے پاس تھی جس کا والد بہت نیک تھا اور وہ ترکے میں صرف یہی گائے چھوڑ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس یتیم بچے سے گائے خریدنا چاہی، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ہم گائے کے وزن کے برابر سونا دیں گے، لیکن بچہ نہ مانا۔ وہ سونا بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 10 گنا وزن سونا پر سودا طے پا گیا اور وہ گائے لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا، لیکن بڑے تردد کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اب گائے کا گوشت کاٹ کر لاش پر مارا جائے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ گوشت دونوں کندھوں کے درمیان کا تھا، اور جب گوشت میت کے ساتھ مس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور خون اس کی شاہ رگ سے بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر مردہ ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ حکم خداوندی سے ایک مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جب وہ چاہے گا تو ایک ایک مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا اور کچھ دیر نہیں لگے گی۔